ایک بات یاد رکھیں کہ جمعے کا بیان ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، جہاں کہیں بھی دین کی باتیں ہو رہی ہوں، دینی مجلس ہو، اس کے اندر جب ہم بیٹھیں تو اپنے دل کا برتن سیدھا کر کے بیٹھیں۔ دل کا برتن سیدھا کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، اور ہمارے دل کے اندر طلب ہو کہ ہمیں کچھ ایسی بات مل جائے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ اس قرآن کے اندر نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہو۔ اب دل تو سب کے پاس ہے۔ لمن کان لہ قلب، ایسا دل جو تڑپ رکھتا ہو، جو چاہتا ہو، دل کے اندر ایک تڑپ ہو کہ مجھے سیدھی راہ مل جائے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی انسان پڑھے گا جس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، اللہ اس کو راہ ہدایت عطا فرما دے گا قرآن سے۔ او القى السمع، پھر اس کو کان لگا کر غور سے سنتا ہو۔ غور سے سننے کا مقصد مبلغ کی، محدث کی، مولوی صاحب کی باتوں کے اندر کیڑے نکالنا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر یہ نیت ہو کہ مجھے کوئی اچھی بات مل جائے۔ وَهُوَ شہید، اور دل و دماغ حاضر کر کے بیٹھا ہو تو ایسے بندے کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مقصد کیا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھیں۔ تو یہ دین کی باتیں بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ اس وقت امت کے اندر، عام طبقے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر 3 گناہ بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، اور تینوں گناہ جو ہیں وہ زہر قاتل ہیں۔ گناہ سارے ہی برے ہیں، لیکن یہ 3 گناہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایسے ہیں کہ یہ معاشرے کو بھی ختم کر دیتے ہیں، معیشت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ سودی کاروبار، سود کا لین دین کرنا، رشوت کا بازار جس معاشرے کے اندر گرم ہو جائے، رشوت کا لین دین کرنا۔ تیسرے نمبر پر جوا کھیلنا، اس کے اوپر پیسے لگانا۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان سے صرف شخصی فائدہ ہوتا ہے اور ظاہری طور پر فائدہ نظر آتا ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان میں سر فہرست جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ سود کا گناہ ہے۔ قرآن و سنت کے اندر کوئی آدمی، کوئی بھی گناہ گار، اس کو اللہ نے چیلنج نہیں کیا ہے کہ تو میرے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، میرے ساتھ یا میرے نبی کے ساتھ تو جنگ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود خور آدمی جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، مجرمین کی فہرست کے اندر ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو تلوار دو، اس کو جنگی سامان دو، اس کی تیاری کراؤ کہ یہ آئے میرے ساتھ لڑے، یہ آئے میرے ساتھ جنگ کرے۔ دنیا کے اندر اس کو بتایا گیا تھا کہ سود خور آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ یقینی بات ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے اس کو ہمیشہ کے لیے شکست ہوتی ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی سزائیں قیامت کے دن ہوں گی۔ کچھ گناہ ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ سود خور آدمی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر پاگل کی طرح، مدہوش آدمی کی طرح، یا جس کے اوپر جنات اسیب ہو جائیں، جس کو اپنا ہوش و حواس نہ رہتا ہو،
کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں، تو قیامت کے دن سود خور آدمی ایسے کھڑا ہوگا اور اس کا گناہ ہر ایک کے سامنے آئے گا۔ کیوں؟ ذالک، یہ اس وجہ سے ہوگا بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ سود اور کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر فرق تو کوئی نہیں ہے، سود میں اور بزنس میں فرق تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے پگلو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بزنس کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے، کاروبار کو حلال کیا ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سود شخصی اور تجارتی سود، بزنس کا سود، یہ دونوں قسم کے سود حرام ہیں۔ شخصی سود کیا ہے کہ ایک آدمی کو ضرورت ہے، وہ کسی سے جا کر قرض لے کر آتا ہے، اس کو کہتا ہے یار مجھے قرض دے دو، اس کو 10,000 دے دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ مہینے کے بعد 10,200 میں تجھ سے لوں گا، 10,200 لوں گا، یا 10,100 روپے لوں گا، یا 10,010 روپے لوں گا۔ جتنے بھی مشروط وہ اوپر پیسے رکھ رہا ہے وہ پیسے اس کے سود کے اندر آ رہے ہیں۔ تجارت اور سود کے اندر یہی فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارت کے اندر برکتیں رکھی ہیں اور سود کے اندر کہیں پر کوئی برکت نہیں ہے، اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ سود بڑھ رہا ہے، ظاہری طور پر نظر آتا ہے نا، جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، میرے 1 لاکھ سے 10 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ سے 1 کروڑ ہو گئے، 1 کروڑ سے 10 کروڑ ہو گئے، نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو گھٹاتا ہے، سود کو اللہ گھٹاتا ہے۔ عقل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ایک آدمی کے 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو رہے، وہ گھٹ رہے کیسے؟ ویربی الصدقات، اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ تھا، 1 لاکھ میں سے اس نے 10,000 صدقہ دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، پیچھے اس کے پاس 90,000 بچ گئے، اور ایک نے سود لگایا، اس کے پاس 1,10,000 آ گئے۔ ظاہر کی آنکھ دیکھتے ہیں تو کہتی ہے کہ بھائی سود والا تو فائدے کے اندر رہ گیا۔ یہی وجہ تھی نا، قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا، قارون کے خزانے کی جو چابیاں تھیں نا، ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور جب لوگ اس کو دیکھتے تھے نا کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، واہ واہ قارون کی کیا بات ہے، کیا اس کے بنگلے ہیں، کیا اس کی جائیدادیں ہیں، کیا اس کی شان و شوکت ہے، کاش ہمارے پاس بھی اس کی طرح ہوتا۔ وہ دیکھتے نہیں تھے کہ اس نے کمایا کہاں سے، کیسا آیا اس کے پاس۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کو اس سوال کا جواب دینا ہے، کہاں سے کمایا؟ یہ سوال ہے، اپنے پاس لکھ لیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہو گیا سود۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو ہمیشہ مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کے کام کرتا ہے، اس کی معیشت 40 سال سے اوپر نہیں چل سکتی، 40 سال زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد وہ نیچے گرتے گرتے ایسے ہوتا ہے کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہماری معیشت کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر کہا گیا کہ سود کے بغیر بزنس نہیں چل سکتا، سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ آج ہمارے ملک کا حال دیکھ لیں آپ، کہاں تک چلا گیا ہے۔ ہمارے قرض سارے سود کے اوپر لیے گئے، ایک ایک بندے کو سود کے نیچے دبا دیا گیا۔ ملک کی معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات تھے اس کو ہم زندگی کے اندر نہیں لے کر آئے۔ جب شروع کے اندر یہ قرض لیے گئے تو بڑے سنہری خواب تھے کہ ہم یہ قرض لے کر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن یاد رکھیں جس کی بنیاد ہی سود کے اوپر رکھی جائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرات صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیات پڑھی، جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کو بالکل سمجھ آ گئی کہ سود کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ کئی لاکھوں درہم ان کا سود تھا لوگوں کے اوپر، کیونکہ پہلے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو ان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے۔ جب حکم نازل ہو جائے شریعت کا، اس کے بعد جو اس کے اوپر عمل کرے وہ پھر گناہ گار ہوتا ہے۔ دو قبیلے تھے، وہ آپس کے اندر سودی معاملات تھے ان کے۔ ایک قبیلہ دوسرے کو قرض دیا کرتا تھا سود کے اوپر، پھر اس سے بزنس کرتا تھا وہ، لیکن قرض، وہ بزنس کے اندر شراکت داری نہیں تھی ان کی، وہ قرض اس کا سود کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ تو دونوں قبیلے جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو وہ اپنا جھگڑا لے کر والی مکہ کے پاس آئے۔ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، انہوں نے یہ معاملہ لکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت لکھ کر بھیجی، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے، کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ دونوں قبیلے چونکہ ماننے والے تھے، جس کا سود جتنا زیادہ بڑھ رہا تھا اس نے چھوڑے، اس نے کہا میں سب کچھ چھوڑ دیتا۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب یہ حالات آتے تھے تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات کو جب میں نے مختلف لوگوں کی حالت دیکھی تو ایک نہر سے گزر ہوا میرا، اس نہر کے اندر خون جاری تھا، خون کی وہ نہر تھی، اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا درمیان کے اندر، وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، کنارے کے اوپر آتا، فرشتہ اس کو تھپڑ مارتا یا اس کو پتھر مارتا، جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے بلبلاتا، وہ دوبارہ پیچھے چلا جاتا، پھر وہ ٹھہر جاتا، پھر وہ واپس آنے کی کوشش کرتا، پھر اس کے ساتھ یہی حال ہوتا۔ جب بھی کنارے کے اوپر آتا فرشتہ اس کو سزا دیتا، پھر وہ خون کی نہر کے اندر چلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا طبقہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات کو مجھے لے کر جایا گیا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، کمروں کی طرح ان کے پیٹ بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، اور اس کے اندر سے مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، پیٹوں کے اندر سانپ، یہ حدیث ہے، مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ عام لوگ اتنے بڑے بڑے پیٹ ان کے بن گئے، کیا مسئلہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے نفع کو دیکھنے والے، تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت یاد رکھو تم نے زندگی جو تمہیں چاہیے، جو عیش چاہیے، جو راحت چاہیے، جو سکون چاہیے وہ ہمیں آخرت کے اندر ملے گا۔ ان الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کو یہاں پر سب کچھ ملے گا، ایمان والے کے لیے تو قید خانہ ہے، جگہ جگہ پر اس کے لیے رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے قوانین ہیں۔ اب ایسے نہیں کہ ہمیں ایسے چھوڑ دیا گیا، نہ نہ نہ، میرے اللہ نے مجھے آپ کو بنایا ہے، اللہ نے ایک ضابطہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو جب کھولو نا، جب اس کو پڑھنا شروع کرو تو یہ ایسے سمجھو کہ اللہ کا خط اپنے بندوں کی طرف آیا ہوا ہے، یا اللہ کے میسج، اللہ کے پیغامات اپنے بندوں کی طرف آئے ہوئے ہیں، اور جو آیت پڑھے اس کے اندر یہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھے مخاطب کر کے سمجھا رہا ہے، میرا بندہ تو نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر دل کے اندر بٹھا لو۔ آج مجھے آپ کو پولیس کا ڈر ہے، فوج کا ڈر ہے، ایجنسیوں کا ڈر ہے، ہر طبقے کا ڈر ہے، طاقتور کا ڈر ہے، قومیت کا ڈر ہے، لسانیت کا ڈر ہے، عصبیت کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کسی کے دل کے اندر بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔
میں نے کئی مرتبہ اس منبر کے اوپر بیٹھ کر سمجھایا، حدیث اللہ کے نبی کی، کل دین جر منفعتا کل قرض جر منفعتا فہو ربا او کما قال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرض اپنے پیچھے نفع چھوڑ رہا ہے، قرض باقی رہ جاتا ہے، نفع چلتا رہتا ہے، وہ سود کے زمرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ سود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کے اوپر پیسے لے لو، نہیں، کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا ہے، 10,000 روپے قرض دے دیا، کوئی غریب آدمی تھا، اس کو قرض دے دیا، اب قرض دینے کے بعد دوسرے تیسرے دن اس کو بگار پر بلا لیتا ہے، کبھی کہتا ہے میرا یہ کام کر دو، کبھی کہتا ہے میرا یہ کام کر دو، کبھی اس سے گاڑی صاف کرا رہا ہے، کبھی اس سے چارہ منگوا رہا ہے، کوئی بھی کام اس کو پتہ ہے یہ تو میرے پیسوں کے نیچے دبا ہوا ہے نا، میں اس کو جو کام بولوں گا یہ کرے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا، یہ سود کے اندر آتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب بہت بڑے بزنس مین تھے، جو بندہ آپ کا مقروض ہوتا تھا نا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دیوار کے سائے کے اندر بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ کہیں اس کی دیوار کا سایہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو جائے اور کہیں قیامت کے دن اللہ مجھے سزا نہ دے دے۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کس طرح جس آدمی کو قرض دیا جاتا ہے اس کو جکڑا جاتا ہے، حالانکہ قرض دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگلا بندہ بھی جو قرض لے وہ واپس کرنے کا اگر ارادہ رکھے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ قرض اس نیت سے اگر وہ لے رہے کہ میں نے اس کو دینا ہی نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، وہ بندہ اس کو قرض دے دیتا ہے، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ قرض لیا، اس بندے نے قرض دے دیا، یار 3 مہینے کے بعد واپس کر دے، کوئی سود نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی وہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق ڈیلی بیس پر اس کو روزانہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں تو ثواب چاہیے نا بھائی، ثواب چاہیے نا۔ تو جو قرض دے دیتا ہے، اس نے تو قرض دیا، اس کو پیسے واپس ملیں گے، اللہ رب العزت فری میں اس کو جب تک وہ قرض نہیں دے گا روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کے برابر اجر دیتا رہتا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس دن وہ مدت آ جائے، 3 مہینے کی مدت تھی، اب مدت آ گئی، اب یہ پیسے لینے کے لیے گیا، وہ کہتا ہے یار میرے پاس اب نہیں ہے، چند دن کے لیے صبر کر لو، چند دن کے لیے صبر کر لو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مدت کے بعد جتنے دن اوپر گزریں گے ہر دن اس کو دوہرا صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ روزانہ اس کو 2,00,000 روپے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی یہی سورۃ البقرہ ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ تم نے جس کو قرضہ دیا ہے، تم اس کے پاس گئے ہو، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اس کو مہلت دے دو، اس کو کچھ عرصے کے لیے تم نے مہلت دے دی، جب تک تم اس کو مہلت دو گے اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے اوپر برستی رہے گی اور تمہیں ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی مالدار تھا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک آدمی مالدار تھا، اس نے لوگوں کو قرضہ دے رکھا تھا اور اس نے اپنے منشی رکھے ہوئے تھے جو لوگوں سے جا کر پیسے لے کر آتے تھے، تو اس کی نصیحت تھی بھائی اگر آپ کسی مقروض کے پاس جاتے ہیں نا قرضہ لینے کے لیے، اگر وہ کہے نا میرے پاس فی الحال نہیں اور واقعی میں اس کے پاس نہ ہو تو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، واپس آ جانا۔ اس کے پاس گئے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، واپس آ جانا، اس کو تنگ نہیں کرنا ہے، میں اللہ رب العزت مجھے اور دے دے گا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ فوت ہوا، اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا چونکہ تو میرے بندوں کو مہلت دیا کرتا تھا، تیری اس صفت کے بدلے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پیسے تو یہیں رہ جائیں گے، کون سا بندہ ہے جو پیسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے؟ پیسے کمانا عیب نہیں ہے، پیسے کا رکھنا عیب نہیں ہے، لیکن پیسے کمانے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کتنے مالدار صحابہ کرام تھے، ہم یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جس کے پاس مال آیا سود کی وجہ سے۔ سودی آدمی کبھی سخی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دل گھٹ جاتا ہے، اس کا دل سخاوت کا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا نا، ایسے کھڑا ہوگا جیسے مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں،
پہلے زمانے کے اندر جب سود کے اوپر بیان کیا جاتا تھا تو لوگوں کی نگاہ کے اندر آتا تھا، یار فلاں آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے۔ الامان والحفیظ، آج موجودہ دور کے اندر ہر دوسرا تیسرا آدمی سود کے اندر پڑا اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت میں سود بالکل عام ہو جائے گا، ہر بندہ سود کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جو سود کے اندر مبتلا نہیں ہوگا تو اس تک سود کے اثرات ضرور پہنچیں گے۔ میں اس منبر پر بیٹھ کر کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ہم اپنے موبائلوں کے اندر پیسے رکھتے ہیں، 1000 روپے کے اوپر موبائل کمپنیاں 30 منٹ دیتی ہیں، ہم میں سے کئی بندے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 مرتبہ میں یہاں پر بتا چکا ہوں، آپ کا 1000 روپیہ کمپنی کے اوپر قرض ہے، وہ 30 منٹ کس چیز کے بدلے دے رہی ہے؟ علماء اکرام نے، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، تینوں مکاتب فکر کے علماء اکرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر مختلف قسم کی آج کل کے دور میں ایپس آ گئی ہیں، متعارف ہو گئی، اس کے اندر لاگ ان کرتے ہیں، جیسے آپ کریں گے آپ کو کہا جائے گا آپ کو 25,000 قرض مل جائے گا، موبائل شناختی کارڈ کے اوپر 10,000 قرض مل جائے گا۔ ہم دیکھ رہے نہیں ہوتے کہ اس کے اندر کیا شرح، حالانکہ سامنے شرح لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ 10,000 کے اوپر ہم اتنا سود لیں گے، 20,000 کے اوپر ہم اتنا سود لیں گے، لیکن ہر دوسرا تیسرا نوجوان وہ قرضہ لے کر گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو کیا 10-20,000 سے ہم امیر ہو جائیں گے؟ امیر تو نہیں ہوں گے، لیکن ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے نہیں رکو گے نا سود سے، تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو کیا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوگا۔ کافی عرصے سے ہمارے ملک کے اندر یہ نظام چل رہا تھا، آپ حضرات جانتے ہیں۔ آخری بات ہے، میں حکومت وقت کا مشکور ہوں، جو بھی حکومت ہو، جب بھی وہ کوئی اچھا اقدام کرے تو اس کی تعریف کرنا، مستحسن اقدام کی تعریف کرنا یہ اس کا حق بنتا ہے۔ چند دن پہلے ہمارے وفاقی وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم نے سود کے خلاف جو پٹیشن دائر کی تھی ہم واپس لیتے ہیں، اور انہوں نے واپس لے لی۔ اسٹیٹ بینک نے پچھلے ہفتے کے اندر یہ وعدہ کیا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ان کی وہ آیت خط میرے پاس بھی ہے وہ واٹس ایپ کے اندر، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر سے عنقریب سود کا نظام ختم کر دیا جائے گا اور اسلامی بینکوں کو ترویج کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ ملک کے اندر اسلامی بینک بنائے جائیں گے۔ جس دن ہمارے وطن عزیز کے اندر سے سود ختم ہو جائے گی، میرے اللہ سے قوی امید ہے کہ ہمارا وطن اپنے قدموں پر خود بخود کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا، ان کے اوپر ان کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اور ایک اور بل پاس ہوا ہے، آپ حضرات کو مبارک ہو، شاید پتہ ہو آپ لوگوں کو، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مقدس شخصیات کی جو توہین کرے گا، ان کے خلاف کوئی پوسٹیں لگائے گا سوشل میڈیا کے اوپر، نازیبا الفاظ استعمال کرے گا یا ویڈیوز چلائے گا، اس کے خلاف قانون بنا دیا گیا ہے۔ بالکل ان کے خلاف قانون بنا دیا گیا، اس کے قانون کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے اس کو رد کر کے وہ قانون برقرار رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اس طرح کی خوشخبریاں آتی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے دل کو ایسا کہ ان قریب ہمارے ملک کے اندر اللہ کی رحمت کی برسات ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں سودی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موبی کیش کے اندر بھی لون نہ لیں، ایزی پیسے کے اندر بھی لون نہ لیں، کسی جگہ پر قرض نہ لے، کسی سے مانگ کر لے لیں۔ جو قرض کے اوپر ہم سود ادا کریں گے، اللہ رب العزت کی بنا